وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بڑا عام ہے، جیسے ہی محرم الحرام شروع ہوتے ہیں تو بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے کہ محرم الحرام میں نکاح کرنا کیسا ہے۔ بعض لوگ سفر المظفر میں نکاح کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ محرم الحرام میں نکاح کرنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں، اور بعض بڑے خوشی خوشی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے بیسک ایک آپ بات سمجھ لیں کہ سوگ صرف 3 دن جائز ہے، اس کے علاوہ سوگ جائز نہیں۔ ہاں، جس کا شوہر فوت ہوا اس کے معاملات الگ ہیں، وہ 4 ماہ 10 دن یا وضع حمل تک اس کی عدت میں رہے گی، باقی 3 دن سے علاوہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اور ٹھیک چوتھے دن وہ شادی کریں گے یا نہیں؟ اگرچہ جائز ہے، بالکل درست ہے کرنا، 3 دن سوگ ہے، سوگ کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی نہیں کرتا نا، لوگ انتظار کرتے ہیں۔ کسی کا باپ فوت ہو گیا، اب 3 دن سوگ منانے کے بعد شادی کرنا بالکل جائز اور درست ہے، لیکن کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اس لیے نہیں کرتے، بس اچھا نہیں لگتا یار، تو لوگ کیا کہیں گے، فتنہ فساد پیدا ہوگا۔ تو محرم الحرام کے اندر ایک ہے فی نفسی ہی نکاح کرنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو فی نفسی ہی نکاح کرنا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سفر المظفر میں بھی یہ سمجھ لینا کہ نکاح کرنا ایک منحوس ہے یا وہ شادی چل نہیں پائے گی، یہ درست عقیدہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5707 میں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وہمی خیالات جو آتے ہیں سفر المظفر کے بارے میں، آپ نے ان کا رد فرمایا۔ تو نہ محرم الحرام میں شادی حرام ہے، نہ ہی سفر المظفر میں، نہ ہی یہ دن منحوس ہوتے ہیں۔ ہاں، جو شادی نہیں کرتے ان کے حوالے سے بتانے لگا ہوں کہ وہ بس ان کا ذہن نہیں مانتا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت ہوئی 10 محرم الحرام کو، اور ان کے خانوادے کی شہادت ہوئی، تو بس یار ہمیں اچھا نہیں لگتا، بس ان کی قلبی کیفیت رنجیدہ ہوتی ہے، تو بس وہ شادی نہیں کرتے۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ شادی کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو نہیں کرتے اگر اس نیت سے نہیں کرتے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا یا فتنہ فساد کا ایک اندیشہ ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم نہیں کر رہے، تو بالکل جائز اور درست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت بھی نہیں۔ لیکن وہ شادی کو جائز سمجھتے ہیں، اگر کوئی ناجائز سمجھتا ہے تو اس کی بیوقوفی ہے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں جی ہم تو شادی کریں گے، سو صرف 3 دن ہے، ہم تو شادی کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کی ذات سے اناد رکھتے ہوئے، بعض ہیں ایسے جانور بھی، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان سے اناد رکھتے ہوئے اور یزیدیوں سے محبت کے بل بوتے پہ جو کرتے ہیں، تو کم از کم ان کے لیے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ وہ کوئی کامل ایمان والے نہیں ہیں، ان کے ایمان میں رخنہ اندازی ہو رہی ہے۔ اہل بیت سے پیار یہ ایمان کی علامت ہے، اور اگر اہل بیت سے انکاری ہو رہے ہیں، اہل بیت کو چھوڑ کر یزیدیوں سے محبت کر رہے ہیں، تو کل بروز قیامت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اگر کوئی شادی اس لیے کرتا ہے، ان کی مجبوری بن جاتی ہے، کئی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، مجبوراً اگر کوئی کرتا ہے تو نکاح کرنا جائز ہے۔ لیکن اس لیے شادی کرتا ہے کہ جی امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، ہم تو سوگ نہیں مناتے جی، ہم تو سوگ نہیں مناتے، سوگ ہم بھی نہیں منا رہے، لیکن ایک قلبی کیفیت یہ گوارا نہیں کر رہی ہوتی، تو اس بندے کو سمجھ جانا چاہیے۔ کیونکہ آپ غور کرنا کہ محرم الحرام میں جب شادی کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ کہہ رہے ہوتے ہیں سوگ صرف 3 دن ہے بھائی، 3 دن سوگ ہے، وہ تو اتنے 100 سال گزر چکے، اب ان کا سوگ کی اجازت نہیں۔ لیکن محرم الحرام کے بعد جیسے ہی سفر المظفر گزرتا ہے تو ربیع الاول آتا ہے، تو ربیع الاول میں جب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں، اس وقت یہ ساری حدیثیں بھول کے پتہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی جس دن تم خوشیاں کر رہے ہو اس دن تو مدینے میں کوحرام مچا ہوا تھا، مدینے میں تو جناب صحابہ پریشان تھے، تو بھائی صحابہ پریشان تھے، سو صرف 3 دن ہے، تو ان کی کھوپڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ 10 محرم الحرام کو اگر کوئی عاشق رسول، عاشق اہل بیت، وہ ان کی مناقب بیان کر کے یا ان کی باتیں سن کر سنا کر اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کی قلبی کیفیت رنجیدہ پن پیدا ہو جاتا ہے، تو اس پر اعتراض جی سو صرف 3 دن ہے لہٰذا یہ ذکر یوں نہیں کر سکتے، اور ٹھیک 2 مہینے بعد جا کے ان کو پھر دورہ پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی سو کریں جی۔ تو ان کو ایک طرف رہنا چاہیے، سوگ صرف 3 دن ہے،
اگر کوئی سوگ کی بنا پر شادی نہیں کرتا تو وہ غلط کرتا ہے. ہاں اگر کسی کی قلبی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے اور وہ شادی کر لیتا ہے، بچے نے کہیں باہر سے آیا ہے، واپس جانا ہے، چھٹیاں کم ہیں اور وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ شادی کر لیتے ہیں محرم اور حرام میں بھی، تو محرم میں شادی کرنا گناہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں میانہ روی رکھنے کی اور وسعت قلبی اور وسعت ذہنی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین. اس طرح کا یہ جو جواب میں نے آپ کو عرض کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کا سوال امیر اہلسنت کی بارگاہ میں پیش کیے گا. ملفوظات امیر اہلسنت جو مقتول میں جنہوں نے شائع کی ہے کتاب، اس کے صفحہ نمبر 172 اور 173 پر موجود ہے. اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، بہت فائدہ مند ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی.